دیکھ رہے ہیں پرائم پوسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد جلال. ناظرین، اس وقت ہماری شو میں جڑ چکے ہیں جی این وار صاحب، پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جے اینڈ کے. تو ڈاکٹر صاحب، وار صاحب آپ کا خیر مقدم ہماری شو میں. شکریہ جلال صاحب آپ کا. جی وار صاحب، یہ جو مختلف آرڈرز پچھلے کچھ دنوں سے سرکار کی طرف سے آئے ہیں، تو ان آرڈرز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، آرڈرز کی بات آپ کر رہے ہیں، کون سے آرڈرز؟ کیونکہ سرکار کی طرف سے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی آرڈر تو آتا ہی ہے. خاص کر وہی آرڈرز میں کی میں بات کر رہا ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ ایڈمیشن کے حوالے سے وہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں انہیں باضابطہ طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یہ فیس جو ہے نہیں لے سکتے ہیں. تو ان آرڈرز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جی دیکھیے جلال صاحب، افسوس اس بات کا ہے کہ ٹاپک ہونا چاہیے، ایشو ہونا چاہیے ایجوکیشن، لیکن اس وقت اب ایجوکیشن ایشو نہیں ہے. اس وقت ایڈمیشن فیس ایشو ہے، اس وقت این او سیز ایشو ہے، اس وقت اسٹیٹ لینڈ ایشو ہے. یعنی اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے ایجوکیشن کے لیے یہ تاریک ترین ڈارکسٹ پیریڈ ان ہسٹری ہے. اس وقت ہماری لٹریسی ریٹ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے. یہ ایشو نہیں ہے. اب رہا ایڈمیشن کا معاملہ. ایڈمیشن فیس جانبداری سے کہیں تو سرکار نے اس کو بین کیا ہے، لیکن یہاں میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جس وقت اس ایڈمیشن فیس کو بین کیا گیا اس وقت سرکار کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی کہ سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے، اور عدل و انصاف مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک لاجیکل سسٹم ڈیوائز کیا جائے. اور جس پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، ابھی اس نے ایک ہی آرڈر نکالا اور اس کے ساتھ جو اور گائیڈ لائن ایشو ہونے تھے اس کی ٹرانسفر ہو گئی. اس کے بعد جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری آ گئے وہ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے تھے، وہ وائلڈ لائف سے تھے. اس کے بعد تیسرے پرنسپل سیکرٹری آ گئے، وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے تھے. اس طرح سے ایجوکیشن نے بیک سیٹ لے لی. میں مانتا ہوں کہ ایڈمیشن فیس سکول لے رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سکول یہ ایڈمیشن فیس کیوں لے رہے ہیں جب ان کو معلوم ہے کہ یہ وائلیشن ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ لیگلی الاؤڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی پالیسی ایویڈنس ڈریون ہونی چاہیے، ڈیٹا ڈریون ہونی چاہیے، لاجیکل ہونی چاہیے، سٹیک ہولڈرز اس میں آن بورڈ ہوں، تبھی وہ سرکار کے آرڈر زمین جو ہے گراؤنڈ لیول پہ بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں. جب آپ یک طرفہ آرڈرز نکالیں گے. وار صاحب، چونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ سرکار تو آرڈرز نکالتے ہیں تو بعد میں گراؤنڈ زیرو پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں، اور کسی حد تک جو ہے آپ اتفاق بھی کرتے ہیں یہ چیز نہیں ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جو عوام الناس ہے، جو لوگ ہیں، جو والدین ہیں، وہ بالکل مطلب اس صورتحال میں کنفیوژن سا رہتا ہے. اس صورتحال میں اس کنفیوژن کو دور کیسے کیا جائے؟ آپ مجھے جلال صاحب بتائیے، سرکار کے آرڈرز گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا سمپل ریزن ہے کہ آرڈرز میں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے، انٹلیکچوئلز ایکسپرٹس کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے. یہ بیوروکریٹک ڈیسیژن ہوتے ہیں جو ایئر کنڈیشن روم میں لیے جاتے ہیں یا ریموٹ کنٹرول پہ کہیں اور سے آرڈرز شو ہوتے ہیں. ان آرڈرز میں کوئی یہ ڈیٹا ڈریون نہیں ہوتا ہے، ایویڈنس بیسڈ نہیں ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے، یہی دیکھ لیجیے آپ ایڈمیشن کا معاملہ، ایک ریشنل پالیسی ہونی چاہیے، ایسی ریشنل پالیسی جس سے چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن متاثر نہ ہو. سکولوں کے فائنانسز جس وقت چاروں طرف چوک ہوں گے، کوالٹی ایجوکیشن ڈکلائن ہو جائے گی. پھر سرکاری اور پرائیویٹ اسکول میں فرق کیا رہے گا؟ آپ مجھے بتائیے، کشمیر کی جو ٹیوشن فیس ہے پورے انڈیا کو آپ کمپیئر کیجیے، سب سے لویسٹ ہے. جب ٹیوشن فیس کم ہے تو ٹیچرز کی سیلری کیا ہے؟ بہت ہی کم ہے. بلکہ کل ہی میں ایک ایکسپرٹ کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جتنا دلی میں ایک میڈ کو سیلری دی جاتی ہے اتنا یہاں ایک ٹیچر کو جو ہے یہاں پہ سیلری دی جا رہی. اور اس سے چونکہ وار صاحب، ہمیں اگر گراؤنڈ زیرو کی بات کریں تو بہت ساری شکایتیں ہمیں ملتی ہے کہ اس کے خاص کر ایڈمیشن فی کے حوالے سے، جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ سرکار نے تو بین کیا ہے، یہ چیز صحیح بات ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے خاص کر ایسے فیصلے کرنے کے وقت. تو یہاں پہ یہ بتائیں کہ
اب اس کنفیوژن کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ سمپل سی بات ہے، دیکھیے یہ سمپل سی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچرز کے لیے پے کمیشن کے حساب سے ان کی سیلری فکس ہو، کیونکہ ٹیچرز کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. فیس اس کے حساب سے فکس کی جائے، ایک ریشنل ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو. ایک جب سکول اچھی طرح سے ٹیوشن فیس دوسرے چارجز جو جینوئن ہیں، جو لیگل ہیں، جو جسٹیفائڈ ہیں لے گا، تو پھر ایڈمیشن فیس کا مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا. پھر ایڈمیشن فیس کا کوئی لاجک نہیں ہے. میں ویسے بھی اس فیس کے حق میں نہیں ہوں جو فیس انڈر ہینڈ لی جائے، جس کی رسید نہ دی جائے. وہ بالکل میں اخلاقی طور پہ صحیح نہیں سمجھتا ہوں، نہ اس کو میں لیگلی ٹھیک سمجھتا ہوں. وہ ویسے بھی وائلیشن ہے. لیکن سرکار مجبور کر رہی ہے. جب آپ ایک آدمی کو پش ٹو وال کریں گے، جب ایک آدمی کے لیے کوئی آپشن نہیں رکھیں گے، تو وہ لازمن جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو لیگلی جسٹیفائی نہیں ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے، ٹیچرز کی سیلری پہ بات نہیں ہو رہی ہے، کوالٹی ایجوکیشن پہ بات نہیں ہو رہی ہے، ایڈمیشن فیس کا ایشو ہے. کیا ایک بچے کے لیے کوالٹی ایجوکیشن ایشو ہے؟ ٹیچرز کی سیلری ایشو ہے کہ ایشو یہ ہے کہ یہ فیس کتنا لے؟ یہ سب آپس میں ملے ہوئے معاملے ہیں. اس کے لیے چاہیے. مطلب ایک چیز جو آپ کی باتوں سے سامنے آ جاتی ہے کہ ایسے جو فیصلے لیے جاتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں بالکل ایک کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک متفقہ رائے جو ہے وہ نہیں لی جاتی ہے. تو صورتحال چونکہ جی دیکھیں، آپ نے جلال صاحب بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ شاید جو ہمارے اعلیٰ حکام ہے، گورنر ایڈمنسٹریشن ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ہے، شاید ان کے سامنے زمینی حقائق نہیں ہے. بیوروکریٹس کی وجہ سے شاید ایسا کنفیوژن پیدا ہوا کہ شاید گورنر صاحب کے نوٹس میں فیکٹس نہیں ہے. ادروائز گورنر صاحب خود ایک اکیڈمشین ہے، بڑا میریٹوریس ان کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے. وہ نہیں چاہے گا کہ یہاں کی تعلیم جو ہے خراب ہو. کہیں نہ کہیں پہ کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ کمیونیکیشن گیپ آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک طرف جن بڑے اسکولوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایڈمیشن فیس لے رہے ہیں، دوسری طرف سے اسٹیٹ لینڈ کے نام پہ غریب اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے جن میں ایڈمیشن فیس کا ایشو ہی نہیں ہے، جن میں غریب یتیم غریب بچے پڑھتے ہیں ایک طرف سے، اور جن میں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں. بڑے اسکولوں میں تو ہزاروں ہی بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے اسکولوں میں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں. چھوٹے اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے اور بڑے اسکولوں کو ایڈمیشن فیس کے تعلق سے وہاں پہ بات ہو رہی ہے. کیا یہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے؟ تو وار صاحب کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال کے لیے جو آرڈرز ہیں مطلب اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر اسکولوں کو بھی چاہیے کہ ہاں اپنی ریزرویشن سامنے رکھا جائے تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں جو وائلیشنز ہے اخلاقی طور پر ان کا حق نہیں بنتا ہے. اور یہ بات یہاں پہ ہم سکول جو بھی فیس لیتے ہیں ان کو بالکل ٹرانسپیرنٹ وے میں رسید دینی چاہیے، رسید دینی ہے، خرچے شو کرنے چاہیے اور جسٹیفائی بھی کرنا چاہیے، جسٹیفائی ہونا بھی چاہیے. ایڈمیشن فیس اگر وہ لیتے ہیں اس کی رسید ایشو ہونی چاہیے. بات صاحب اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں، چونکہ ایک اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے اس وقت ہے وہ ٹیچرز کے سیلری کے حوالے سے مسئلہ ہے جو پرائیویٹ سکولز میں کام کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں اس حوالے سے آپ ضرور اپنا نقطہ نگاہ بھی سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. ہمارے لیے سب سے اہم ٹیچرز ایشو ہمارے لیے سب سے اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیس کی جو بھی کیپ ہے ٹیچرز کی سیلری کو پہلے ذہن میں رکھا جائے. تھینک یو. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی تھینک یو.